بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں نے آپ کو بیٹا 9th کلاس میں 100 مارکس کا جو پیپر آپ کو آنا ہے اس کا پیٹرن سارا سمجھا دیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم بک 2 9th کلاس کی اسلامیات کی وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور پہلا ٹاپک آپ کا ہے، بولیے کیا لکھا ہوا ہے میں نے؟ حدیث۔ یہ بات تو ذرا سمجھیں کہ یہ ٹاپک کیا ہے۔ آپ نے بیٹا مختلف اسلامک اسکالر سے حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے نام سنے ہوئے ہوں گے، لائک آپ نے بخاری سنا ہوگا، مسلم سنا ہوگا، سنن نبی داؤد سنا ہوگا، ترمذی سنا ہوگا، اس طریقے سے اور موطا امام مالک سنا ہوگا، مسند احمد بن حنبل سنا ہوگا، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں مسلمانوں میں اور نان مسلمز میں تو بے شمار ہیں جو یہ کہتے ہیں، ٹاپک سمجھے، میں آپ کو پہلے سمجھانے لگا ہوں، ہم ٹاپک پڑھنے کا لگے۔ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، یہ ساری حدیث کی کتابیں یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں لکھی گئیں، بلکہ یہ حدیث کی کتابیں بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، لہذا نعوذ باللہ ان میں جو باتیں ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حدیث کی کتابوں میں کس کی باتیں ہوتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بیٹے وہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے فرمایا، یہ حضور نے فرمایا، یہ حضور، تو یہ ساری باتیں بعد میں لکھی گئی ہیں، یہ ایگزیکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو نہیں پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارا کوشچن یہ ہے آج کا کہ وہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض ان کا 100% غلط ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود بھی اپنے زمانے میں بے شمار حدیث کی کتابیں مرتب کروائیں، حضور نے خود بہت ساری چیزیں لکھوائیں، حضور نے خود بہت ساری چیزیں لکھیں، اور پھر حضور سے سن کر صحابہ کرام نے لکھی، پھر صحابہ کرام سے سن کر تابعین نے لکھی، پھر تابعین سے سن کر تبع تابعین نے لکھی، اور یوں یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ کمپائل ہوا ہے۔ ٹاپک ہے تدوین حدیث۔ تدوین حدیث کا مطلب ہے حدیث کی کمپائلیشن، حدیث کی کتابیں مرتب کرنا۔ بولو کیا؟ حدیث جیسے کہ آپ کی اسلامیات کی یہ کتاب ہے تو یہ بھی کسی طریقے سے کمپائل ہوئی ہوگی، کوئی ٹیچرز آئے ہوں گے، کوئی مواد سلیکٹ کیا گیا ہوگا آپ کو۔ تو یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ کیسے کمپائل ہوئی ہیں، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ بتاؤ آپ کو ٹاپک کلیئر ہوا کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ذرا ایک جملے میں بولیں کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ کیسے مرتب ہوئی۔ حضور کے زمانے میں کون سی لکھی گئی، حضور کے بعد صحابہ کے زمانے میں کون سی لکھی گئی، تابعین کے زمانے میں کون سی لکھی گئی، تبع تابعین کے زمانے میں کون سی لکھی گئی۔ تو یہ ہمارا پورا ٹاپک ہے۔ لیکن یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اور اس ٹاپک پر آنے سے پہلے ہم مختصراً آپ ہی کی بک میں یہ بھی جانیں گے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کی اقسام کیا ہیں، اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اور پھر ہم تدوین حدیث کی طرف آئیں گے۔ اپنی بک پر آ جائیں، اور بک کی پہلی لائن سے بھی پہلے آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، صرف ایک اضافی ہیڈنگ آپ لکھیں گے، اور پہلی ہیڈنگ بیٹا اضافی جو آپ لکھیں گے وہ لکھیں گے جی حدیث کا لغوی معنی۔ شاباش، جلدی سے حدیث کا لغوی معنی، جلدی بیٹا تیزی سے لکھتے جائیں تاکہ ہم بھی ٹائم اپنے ٹاپک کو مکمل کر لیں۔ حدیث کا لغوی معنی، ٹھیک ہے جی، یہ بلکہ آپ کی بک والے نے لکھ بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ اسی پہلی لائن پر ہی لکھ رہے ہیں حدیث کا لغوی معنی۔ بولیے ذرا کیا لغوی معنی ہے، اونچا بولیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، شاباش، گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ جو معنی ہے اس کو آپ ٹھیک ہے لغوی معنی میں کر سکتے ہیں، لہذا اب یہاں پر اب آپ نے پھر اصطلاحی معنی جو اس کا ہے کیا اصطلاحی، اس لیے میں نے آپ کو کہا اب مجھے وہ نہ ٹوکے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے میں آپ کو کر رہا ہوں آپ، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو پہلے اس انداز میں پڑھا ہوا ہے تو جو میرا طریقہ کار اس کو ہی رہنے دے۔ میں آپ کو وہ ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں شروع میں لکھیں حدیث کا لغوی معنی اور یہ اضافی ہیڈنگ بنائیں،
آپ بنائیں گے حدیث کا لغوی معنی ہے گفتگو یا کلام. شاباش. لکھیں شروع میں اضافی ہیڈنگ کے طور پر حدیث کا لغوی معنی گفتگو یا کلام یا ایک تیسرا معنی ہوتا ہے بات چیت. شاباش. حدیث کا لغوی معنی یہ اضافی ہیڈنگ ہے جو آپ نے شروع میں لکھی. اب آپ آ جائیں گے بک کی لائن پر اور بک کی لائن پر جو بک کی پہلی لائن ہے وہاں آپ لکھیں گے حدیث کا اصطلاحی معنی. حدیث کا اصطلاحی معنی. اچھا اب حدیث کا اصطلاحی معنی وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیٹا بولیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ حضور کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں, حضور کے عمل کو حدیث کہتے ہیں. اچھا پھر یہ پہلی لائن جہاں ختم ہو رہی ہے یہی پر آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے ایک مین, اور ہیڈنگ بنائیں گے حدیث کی اقسام. حدیث کی اقسام. یہ دیکھو جہاں لکھا ہوا ہے نا آپ کے فرمان کو حدیث قول ہے. بیٹے آپ دونوں نے پیچھے چلے جائیں, چیز خالی پڑی, لیکچر جاری ہے. مجھے بتائیں اس طرح تو بندے کا کام کرتا ہے نا دماغ کے, ہم لیٹ پہنچے کلاس میں تو ہم پورا لیکچر ڈسٹرب کر دیں گے لیکن پیچھے جگہ خالی پڑی وہاں نہیں بیٹھے. کمال کرتے ہیں. یہ جہاں لکھا ہوا ہے یہ جہاں پہلا سینٹنس ختم ہوا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے, یہاں یہ اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے. جی اگلی اضافی ہیڈنگ حدیث کی اقسام. بیٹے آپ نہیں لکھ رہے, آپ رجسٹر نکالیں اس کے اوپر ہیڈنگ لکھیں. جس کے پاس بک نہیں ہے وہ رجسٹر نکالیں اور ہیڈنگ لکھیں. گھر جا کے کتاب پہ لکھیں. یا میرے ولیمے پر تو نہیں بیٹھے نا, جلدی کریں. جی حدیث کی اقسام. بیٹے یہ اضافی ہیڈنگ ہے. اچھا آپ نے لکھنا ہے حدیث کی 4 اقسام ہیں. حدیث کی 4 اقسام ہیں. یہ ابھی سارا اضافی ہے. پہلے لکھیں گے حدیث قولی, حدیث فعلی, حدیث تقریری اور حدیث قدسی. شاباش شاباش. یہ ساری اضافی پوائنٹ اضافی لکھنا ہے. لغوی معنی اضافی لکھا, پھر حدیث کا اصطلاحی معنی وہ بک سے لیا, پھر آگے حدیث کے اقسام اضافی. اب آپ نے ان کے نام لکھ لیے, اب آپ ان کی تفصیل لکھیں گے. تفصیل آپ کی بک والے نے لکھی ہے, آپ ذرا دوبارہ بک پر دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے فرمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قولی. اونچا بولیے. آپ کے فرمان کو یعنی آقا علیہ السلام نے ساری زندگی جو کچھ فرمایا وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قولی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو کچھ کر کے دکھایا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث فعلی. اور آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کام کے بارے میں نہ نو کیا نہ یس کیا, بلکہ آپ کے سامنے کام ہوا اور آپ وہ کام دیکھ کر خاموش رہے. بولو کیا وہ کام دیکھ کر خاموش رہے؟ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری. یہ بھی بک میں لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے نا آپ کو لکھا ہوا. اچھا پھر ہے چوتھی حدیث قدسی. اب حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ بیٹے سنو, ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث. حدیث قرآن میں اور حدیث قدسی میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. قرآن یہ ہے قرآن کے لفظ بھی اللہ کے ہیں اور قرآن کے لفظوں کا مفہوم بھی کس کا ہے؟ اونچا بولیے. قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ لفظ بھی اللہ کے اور لفظوں کا مفہوم بھی اللہ کا. جبکہ حدیث قدسی
لفظ رسول پاک کے ہوتے ہیں اور مفہوم کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو وہ حدیث جس کا مفہوم اللہ نے دیا ہو اور اس کے لفظ رسول پاک کے ہوں، اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ اچھا، آپ کو مجھے یہ بتائیں، میں نے یہاں لکھا جس میں مفہوم اللہ کا اور لفظ بولیے کس کے ہوتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ سفر بڑا طویل ہے، لمبا کوشچن ہے، لیکن آپ اپنی توجہ ادھر رکھیں گے تو بڑی سادہ سی کلیئر۔ بتاؤ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ اوکے، حدیث کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اور عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کی اقسام کتنی ہیں؟ حدیث قولی، قولی کیا ہوتی ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، عملی حدیث فعلی کون سی ہوتی ہے؟ حدیث تقریری کیا ہے؟ اور حدیث قدسی ان چاروں اقسام کے نام پہلے لکھنے، پھر ان کی تفصیل آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے اس کے نیچے اسی طرح لکھ لینی ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب آ جاؤ اگلے پیراگراف پر، اور اگلے پیراگراف پر لکھے حدیث کی ضرورت و اہمیت۔ اگلے پیراگراف پر لکھیں حدیث کی ضرورت و اہمیت۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کو ماننے کی اور اس کو پڑھنے کی کوئی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر حدیث پر عمل نہ کیا جائے تو بیٹے قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلا قرآن میں حکم ہے نماز قائم کرو اور لا تعداد مرتبہ حکم ہے۔ اب پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ موجود نہیں ہے، صبح میں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر حدیث نہ ہو تو قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بیٹے یہ تو روزہ رکھنا ہے، روزہ حکم ہے، اس کا طریقہ کار نہیں آیا۔ حج ہے، اس کا طریقہ کار نہیں آیا۔ الغرض بیٹے بے شمار چیزیں جن کا صرف حکم آیا ہے کہ کرو، اس کا طریقہ کار ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے۔ یہیں سے حدیث کی اہمیت سمجھ میں آتی۔ میں اس سے بھی اگلی آپ کو ایک اہمیت سمجھاتا ہوں۔ بیٹے کیا پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں؟ کلمہ۔ پورے قرآن میں کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بیٹے پورے قرآن میں اکٹھا نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہیں آیا ہوا، محمد رسول اللہ کہیں آیا ہوا، لیکن اکٹھا کلمہ نہیں۔ اکٹھا یعنی اگر ہم حدیث پر عمل نہ کریں، ہم کلمہ بھی پڑھ نہیں سکتے۔ اس سے بڑھ کر اور حدیث کی ضرورت اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا حدیث کی بیٹے یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ آقا اسلام کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا، آپ کی بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ عبادات، معاملات، احکامات دنیاوی سارا کچھ بیٹے جو رہنمائی دی جا سکتی ہے رسول پاک سے لی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اس کی حفاظت پر پورا زور دیا اور باقاعدہ حدیث کی کتابوں کو مدون کیا تھا کہ حضور کی باتوں پر عمل کر کے زندگی کو گزارا جا سکے۔ اس پیراگراف کی جو لاسٹ لائن ہے وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تدوین حدیث کا معنی و مفہوم۔ تدوین حدیث کا معنی و مفہوم۔ اس دوسرے پیراگراف کی جو لاسٹ لائن وہاں ہیڈنگ لکھیں گے تدوین حدیث کا معنی۔ بیٹے تدوین حدیث ادھر دیکھو، سادہ سا معنی ہے، آسان سا۔ حضور کی باتوں کو، کاموں کو، آپ کے سامنے ہونے والے کاموں کو، حدیث قدسی کو، بیٹا ان ساری باتوں کو کتاب کی صورت میں جمع کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ تدوین حدیث۔ کیا کہلاتا ہے؟ تدوین۔ ذرا بولیے، ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ تدوین حدیث سے مراد، اونچا اونچا بولیے، تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلے پیراگراف پر ہے، وہاں ہیڈنگ لکھیں، مین ہیڈنگ بنانی ہے عہد رسالت میں تدوین حدیث۔ شاباش، ہیڈنگ بنائی گئی عہد رسالت میں تدوین حدیث، یہ ہماری مین ہیڈنگ ہے پہلی۔ عہد رسالت سے مراد ہے آقا علیہ السلام کا زمانہ۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں حدیث کی کتابوں کو کیسے جمع کیا گیا؟
بولو کیا؟ کس کے زمانے میں پڑھنے لگے ہم؟ آقا علیہ السلام. اب توجہ رکھیے گا تیزی سے. بیٹے آقا علیہ السلام کے زمانے میں کیسے؟ جب حضور خود موجود تھے تو کیا کیا کام ہوا؟ دیکھو ذرا اپنی بک پر. کہتے ہیں کہ انڈر لائن کیجیے گا پہلا MCQ. احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا کام عہد رسالت ہی میں ہو گیا. حدیث کی جمع و تدوین خود نبی کریم نے اپنی سرپرستی میں کروائی. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام خود اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے. اسی وجہ سے آقا علیہ السلام ہمیشہ انڈر لائن کریں MCQ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والا بندہ اچھی طرح آپ کی ساری بات کو سمجھ لے اور بولیے یاد کر لے. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام اگلا MCQ انڈر لائن کریں ایک بات کو 3 مرتبہ بھی کرتے تھے. اب ایک بات کو 3 مرتبہ کیوں کرتے؟ تاکہ اگلا بندہ اچھی طرح سن لے اور پھر اس کو اپنے پاس کیا کر لے؟ محفوظ کر لے. تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں اتنا اہتمام تھا. اچھا، تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے. یہاں پڑھی لکھو دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کو حدیث کی کتابیں خود جمع کروانے اور ان کو محفوظ کروانے کا اتنا شوق تھا کہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. بولیے ذرا کیا ارشاد فرمایا تھا؟ دعا دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ، اونچا اونچا بولیے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا. یعنی آقا علیہ السلام خود بیٹے دعا دیتے تھے اس بندے کو جو حضور کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے، محفوظ کرے. تو یہ کہنا کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو حدیث کی کتابیں جمع ہی نہیں ہوئی، تو یہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ؟ اگلے پیراگراف پر لکھو صحابہ کرام کا طرز عمل. صحابہ کرام کا طرز عمل. اس سلسلے میں صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ بیٹے دیکھو لکھا ہوا ہے صحابہ کرام حدیث مبارکہ کو انڈر لائن کریں، حفظ کرتے، اسے تحریر کرتے اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے ہیں. تینوں لفظ مل گئے آپ کو. یا لکھے تدوین حدیث کے ذرائع. تدوین حدیث کے ذرائع. صحابہ کرام بیٹا 3 طریقوں سے حضور کی حدیث کو جمع کرتے تھے آقا علیہ السلام کے زمانے میں. کیسے؟ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام 3 بڑے ذرائع انڈر لائن کریں MCQs. حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع ان کے پاس موجود تھے. کون کون سے ذرائع؟ یہ بھی انڈر لائن کر لیں اور بتا بھی دیں. نمبر 1 حدیث مبارکہ کو حفظ کرنا، نمبر 2 لکھ لینا اور نمبر 3 اس کے مطابق عمل کرنا. تو یہ سارا کام آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہو رہا ہے یا بعد میں ہو رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ 9th کلاس ٹاپک سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اچھا اگلا سٹیپ دیکھو اگلے پیراگراف پر. صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی. صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی. بیٹے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی کسی صحابی کو منع نہیں کیا کہ تم میری حدیث کی کتابیں نہ لکھو، بلکہ آقا علیہ السلام وہ صحابہ کرام جو حضور کی احادیث کو سنتے، یعنی حضور کی باتوں کو سنتے، حضور کے کاموں کو دیکھتے، حضور کے فرامین کو سنتے، تو ان کو ساتھ ساتھ کتابوں میں لکھتے. جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلتا کہ فلاں صحابی نے آپ کی باتوں کو لکھا ہے تو آقا علیہ السلام اس کی کیا کرتے تھے؟ بولو کیا مطلب حوصلہ افزائی کا؟ اس کو شاباش دیتے، موٹیویٹ. اگلے پیراگراف پر آئیں اور یہاں لکھیں تدوین حدیث کی شہادتیں. تدوین حدیث کی شہادتیں. جی تدوین حدیث کی شہادتوں کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھو بیٹے، اب تک ہم نے اوپر یہ پڑھا کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں یاد ہوتی تھی، لکھی جاتی تھی، حفظ کیا جاتا تھا، فلاں 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 ہم نے پڑھا. اب یہاں پڑھنے لگے کہ بھئی اگزامپل بھی تو دو کہ واقعی لکھی بھی جاتی تھی. تو کہتے ہیں جی ہم آپ کو اگزامپل دیتے ہیں. اب وہ اگزامپل آ رہی ہیں. دیکھو لکھا ہوا ہے کہتے ہیں رسالت میں حدیث مبارکہ کی کتابت اور تحریر کی متعدد شہادتیں درج ہیں. یہاں لکھیں اگلی لائن پر دعوت نامے اور خطوط. دعوت نامے اور خطوط. آقا علیہ السلام نے خود بیٹے کئی ملکوں کو خود دعوت نامے بھیجے تو ان میں اپنی ساری باتیں لکھ کے بھیجی.
خود آقا علیہ السلام نے بڑے بڑے سربراہوں کو خط لکھے تو آپ نے ساری چیزیں لکھ کے اور لکھوا کے بھیجی. تو بیٹا یہ اس کی پہلی بات ہمیں دلیل مل گئی کہ لکھنے لکھانے کا رواج بعد میں نہیں ہوا بلکہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں. جیسا کہ لکھا ہوا ہے دور رسالت میں جو دعوت نامے خطوط نبی کریم نے انڈر لائن کرے مصر، شام اور ایران کے فرما رواؤں کو لکھے. اور خطوط میں بات تحریری شکل میں آج بھی موجود ہے. پھر یہاں لکھے صدقہ و وراثت کے احکام، صدقہ و وراثت کے احکام. اسی طرح آقا علیہ السلام نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا ان کا MCQ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو نے صدقہ اور وراثت کے متعلق احکام خود لکھوا کر دیے. پھر یہاں لکھیں زکوٰۃ کے احکام. پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے بیٹے زکوٰۃ کے احکام وہ بھی تفصیلی طور پر لکھوا کر دیے. یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام کے پاس موجود تھے. اب یہاں پر اگلی آ جاتی ہے عہد صحابہ میں تدوین حدیث. یہاں بیٹے اگلی ہیڈنگ یہ سارا کچھ رسول پاک کے دور میں ہو گیا. اب ہم اگلی ہیڈنگ بنائیں گے میں عہد صحابہ میں تدوین حدیث. جی بیٹا اگلے پیراگراف کی مین ہیڈنگ. اب جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر صحابہ کرام کا جب دور آیا تو صحابہ کرام نے بیٹا اپنے دور میں بے شمار حضور کی کتابوں کو یاد رکھا ہوا تھا وہ کتابیں لکھنی. اور دیکھو ذرا کہتے بعض صحابہ کرام کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے بھی موجود تھے. یہاں ہیڈنگ لکھیں گے صحیفہ صادقہ. صحیفہ صادقہ یہ بیٹا صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ اور احادیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا. پھر یہاں لکھے دیگر نسخے. اس کے علاوہ صحابہ کرام میں اور بے شمار صحابہ تھے جنہوں نے حدیث کی کتابیں نسخے جمع کیے ہوئے تھے لکھی ہوئی تھی. مثلا حضرت ابو ہریرہ، مثلا حضرت مولا علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے خود رسول پاک کی باتوں کو سنا اور محفوظ کر لیا، لکھ لیا، کتابوں کی صورت میں جمع کر دیا. اگلے پیراگراف پر کیا لکھیں عہد تابعین میں. اگلے پیراگراف پر عہد تابعین میں تدوین حدیث. اچھا مجھے بتاؤ تابعین کنہیں کہا جاتا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تابعین کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کو دکھاؤ. تو بیٹے پھر تابعین نے صحابہ کرام سے سن سن کر یار بتاؤ وہاں علیہ السلام گئے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا، وہاں کیا فرمایا تھا، وہاں کیا فرمایا. تو صحابہ کرام سے سن سن کر بیٹے کتابیں لکھتے گئے اور لکھتے گئے اور کئی کتابیں مرتب ہوئی اور ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لی. تابعین نے اس دور میں کئی کتب حدیث مرتب کی جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں. حدیث نبویہ کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھی. بیٹے یہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے سرکاری سرپرستی. سرکاری سرپرستی. پہلے تو تابعین کے دور میں انڈیویجولی لوگ حدیث کی کتابیں مرتب کرتے. انڈر لائن کریں جب دور آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو پھر گورنمنٹ لیول پر سرکاری سرپرستی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بیٹا سرکاری سطح پر جمع حدیث کا کام شروع ہو گیا. یہاں لکھیں تدوین حدیث کا دور عروج. یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں عہد، یہاں لکھیں عہد تابعین میں تدوین حدیث. بیٹے تبع تابعین کنہیں کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے نبی کی حالت میں تابعین کو دیکھا. تو پھر بیٹا تبع تابعین نے تابعین سے سن کر بڑی بڑی حدیث کی کتابیں مرتب کی جن میں انڈر لائن کریں بڑی مشہور کتاب موطا امام مالک، یہ کتاب مرتب ہوئی. اس کے بعد حدیث کی 6 بڑی کتابیں
जिन्हें सियासिता कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? सियासिता। कौन कौन सी हैं? सही बुखारी, ऊंचा बोलिए, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा। अच्छा, यहाँ आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सियासिता से क्या मुराद? तो बेटा आप बताओ क्या आंसर बनेगा? हदीस की सही तरीन 6 किताबों को क्या कहा जाता है? सियासिता। पूछा बोलो, सियासिता। हदीस की किताबों को 6। अगले पैराग्राफ पर, अगले पेज पर आओ और वहां लिखेंगे कुरानी हुक्म। ये सारा इल्तिमाम हुआ, बड़ी बड़ी किताबें मुरतब की गई और फिर इन पर अमल करना जरूरी है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें हुक्म भी दिया है इस हवाले से। क्या फरमाया? वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। तर्जुमा बोलो बेटा क्या लिखा हुआ है? और जो कुछ रसूल तुम्हें अता फरमाए उसे ले लो और जिससे तुम्हें मना फरमाए उसे। आखिरी पैराग्राफ में लिखो खुलासाए कलाम। तेजी के साथ बेटा देख लो इसकी एक्सरसाइज। नबी करीम के अमल को क्या कहा जाता है? हदीस फेरी। हदीस को जमा करना और किताबी शक्ल देना कहलाता है तदवीन हदीस। नबी करीम ने हजरत अमर बिन हज़म को वाली बनाकर भेजा यमन। सियासिता में शामिल हैं 6 किताबें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सरकारी सतह पर इंतजाम किया हदीस की जमा और तदवीन। आगे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, हदीस का माना और मफहूम लिखेंगे। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। लोग भी इस्तिलाही माना। तदवीन हदीस से क्या मुराद है? ये बेटा तदवीन हदीस की तारीफ। फिर नंबर 3, दौरे नबी में हदीस से हदीस के 2 ज़राए। ये बेटा 3 ज़राए मैंने आपको बताया, उनके साथ 2 लिख देंगे, सहीफा सादिका। और 5वां है सियासिता में शामिल 2 किताबों के नाम, वो बेटा बुखारी और मुस्लिम। क्या? बुखारी और मुस्लिम। मुवत्ता इमाम मालिक सियासिता में नहीं आती। इसके अलावा जो अगली 6 किताबें हैं वो आपने सियासिता में लिखनी है। अच्छा ये बताओ मुझे सच्ची सच्ची कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया है? Yes. मतलब आपने इस तरह लिखा है कि हुजूर का दौर, ये सारा हुजूर का दौर, फिर सहाबा का दौर, फिर ताबीन का, फिर तबा ताबीन का। क्यों आपने बेटा हेडिंग बना के इसको कंप्लीट किया? ये बेटा देखो जी,